جاتی ہے چھری نکال کے اپنے آپ کو سینے میں ٹھوک دیتی ہے اور خودکشی کر لیتی ہے۔ جب یہ بات باپ کو معلوم ہوئی، باپ دوڑتا ہوا اندر پہنچا ہے، اخبار کی نیوز ہے، اس نے اپنی بیٹی کے سینے سے وہ چھری نکالی اور باہر لے کر آتا ہے، لڑکے کے باپ کے گھسیٹ دیتا ہے، اور جب باپ کے سینے میں داخل کرتا ہے تو اس کا لڑکا دوڑ کے آتا ہے اور لڑکے کے بھی وہ چھری سینے میں پیوست کر دیتا ہے۔ 3 لاشیں گر جاتی ہیں ایک معمولی سی بات پر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدسہ پر جن کا نام نامی اسماء گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگوں، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے اور اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کیجیے، اور جان رکھیے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور سب سے بری بات دین میں نیا کام ایجاد کرنا ہے، اور ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے۔ ساتھیوں، ایک حدیث جو کئی ہفتوں سے ہمارے ذہن میں تھی کہ ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، لیکن اس کا موقع نہیں آ رہا تھا۔ آج اسی حدیث کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس حدیث کا تعلق خاص کر عورتوں سے ہے، اس لیے عورتیں اس کو توجہ سے سنیں اور سمجھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی ہے اس پر عمل کریں۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب ادب المفرد کے اندر، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند کے اندر لے کر آئے، اور اس حدیث کی راوی ایک عورت ہے جس کا نام ہے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز ہم اپنی ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہمارے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا اور ہم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں ایک نصیحت کی۔ وہ نصیحت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس نصیحت سے ہم سب کو کیا سبق ملتا ہے اس پر توجہ۔ حضرت اسماء
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، کسی نعمت کرنے والے کی ناقدری مت کرنا اور کسی احسان کرنے والے کی ناشکری مت کرنا، ان دو چیزوں سے بچنا۔ تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ کیا بات ہم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہمیں اچھے سے سمجھا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ایک عورت ہے یا ایک لڑکی ہے، اپنے والدین کے گھر ایک لمبی مدت تک بیٹھی رہتی ہے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا اس پر احسان ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک شوہر منتخب کرتا ہے، اس سے اس کا نکاح کر دیتا ہے، اور پھر وہ عورت اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے اور پھر اس شوہر کی وجہ سے اس کو 3 نعمتیں ملتی ہیں جو ہر کسی کو نہیں ملتی۔ پہلی نعمت کہ وہ عورت حمل سے ہوتی ہے اور اس دوران اس عورت کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ڈھیروں اجر و ثواب دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب ولادت ہوتی ہے اور اس وقت جو تکلیف عورت کو ہوتی ہے وہ تکلیف صرف ایک عورت ہی جانتی ہے یا پھر اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ ولادت کے وقت جو جس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتی ہے اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جب آتا ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس وقت اس کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ڈھیروں اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے شوہر کے گھر ایک لمبی مدت گزارتی ہے، اور جب کبھی بھی شوہر کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ تم سے ہمیں کبھی سکون نہیں ملا ہے، ایک ہم ہی ہے جو تمہیں برداشت کر رہی ہے۔ اس طرح کی جب باتیں کرتی ہے تو یہ ہے نعمت کی ناقدری اور احسان کرنے والے کی احسان فروشی، اس سے تم بچنا۔ ساتھیوں، یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اندر علماء بیان کرتے ہیں تفسیر میں کہ ہمیں کئی سبق ملتے ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنی چاہیے کہ ہمیں اس حدیث میں کیا کیا ہم کو سبق ملے۔ پہلا سبق کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی عورت کے پاس سے نکلے یا عورتوں کے پاس سے گزرے تو ہمیں سلام کرنا چاہیے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر مرد جوان ہے اور عورت بھی جوان ہے، اس کی پڑوسی ہے یا اس کے جاننے والی ہے، تو اس کو ایسے موقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر فتنہ رونما ہو سکتا ہے۔ یہ جوانی کے مرحلے میں علماء نے اس پہ بیان کیا کہ ایسے موقع پر فتنہ آ سکتا ہے، اس لیے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر فتنے کا خوف نہیں ہے، کوئی عورت
ہے، عمر دراز ہے، تو اس سے سلام کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اور اگر آدمی عمر دراز ہے، عورتیں اگر کم عمر کی ہیں، آدمی اگر 60 70 80 سال کا ہے تو اسے بھی سلام کرنا چاہیے۔ ایک یہ ہمیں نصیحت اس سے ملی، اور دوسری عورتوں کے لیے جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنے گھر میں اپنے والدین کے گھر میں بیٹھی رہتی ہے اس انتظار میں کہ اس کا بھی کسی کے ساتھ نکاح ہو جائے، کسی کے ساتھ شادی ہو جائے، اس کا بھی گھر بس جائے، اس کے بھی بال بچے ہوں، یہ ایک امید ہوتی ہے۔ اور اس امید پر جب اللہ تبارک تعالیٰ اس پر احسان کرتا ہے، اپنی نعمت کرتا ہے، تو ان نعمت کو یاد رکھتے ہوئے اس عورت کو احتساب اور صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے، اپنے شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا، سنتوں پر عمل کرنا۔ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں جب وہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو اپنے شوہر کی برائی کرتی ہیں، اپنی ساس کی برائی کرتی ہیں، اپنے سسر کی برائی کرتی ہیں، اور نہ جانے کون کون سی باتیں اور غیبت کر کے بیٹھتی ہیں۔ ہمیں اس چیزوں سے بچنا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، اور جو عورت اس پر صبر کرتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ڈھیروں اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ تو یہ جو حدیث میں جو سبق ملا ہے، اس سبق پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور یہ باتیں دوسروں کو بھی پہنچانی چاہیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سبق ملا۔ آج آپ دیکھیے شادی اور برات ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر ہی آپ دیکھیے کہاں تک ماحول پہنچ گیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ دونوں کی بازار لگی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آئی ایس ہے دولہا تو اس کی مانگ کتنی ہوگی؟ وہ مانگ کرتا ہے 50 لاکھ اگر آئی ایس لکھا ہے۔ اگر ڈاکٹر ہے، MBBS ہے تو 25 سے 30 لاکھ کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر انجینئر ہے تو 20 سے 25 لاکھ کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر کوئی ودیش میں ہے، امریکہ میں ہے، سعودی میں ہے، دبئی میں ہے، تب بھی 10-15 لاکھ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے لڑکوں والوں کی طرف سے کہ ہمیں یہ ملنا چاہیے۔ لیکن آپ سوچئے اگر کوئی حافظ ہے، کوئی مولوی ہے، کیا اس کی کوئی عزت، کوئی ویلیو ہے؟ کوئی لڑکی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ اگر کسی لڑکی کو یہ معلوم ہو جائے تمہارا رشتہ ایک حافظ سے آیا ہے تو آپ دیکھیے کیسا منہ بنتا ہے کہ اس سے کون نکاح کرے گا؟ یہ تو ہمارے اوپر بیڑ لگا دے گا، ہمیں بازار میں جانے نہیں دے گا، ہمیں پردے میں رکھے گا۔ تو اس طرح آج دونوں کا بازار لگا ہوا ہے، جتنے ہی اونچے خیالات ہوں اتنی ہی لمبی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں۔ آپ سوچئے کس طرح دہیج ہمارے سماج کے اندر ایک لعنت بنا ہوا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا، حضرت ابوبکر صدیق سے کیا دہیج لیا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ صدیق اکبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دہیج لیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ سے جب نکاح کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دہیج مانگا، کوئی ڈیمانڈ کی، کوئی دہیج لیا؟ نہیں لیا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوا؟ اس دہیج کے لیے کتنی بڑی بڑی ڈیمانڈیں چل رہی ہیں، لوگ اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں، بڑی ڈیمانڈ کا اشتہار کہ میرا لڑکا ڈاکٹر ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر ہی لڑکی چاہیے اور جو بہترین انگریزی بولتی ہو، تاکہ ہم شادی کرنے کے بعد ایک ہاسپٹل کھولیں گے۔
किस तरह के इश्तिहार अखबारों में आ रहे, माशरा हमारा कहाँ तक पहुँच गया। दावतों में लीजिए किस तरह की दावतें हो रही, कई कई किस्म के खाने पक रहे हैं। और माशरे के अंदर अगर किसी का निकाह हुआ है, अगर कोई नेता है या मस्जिद का कोई इमाम है, अगर उसको दावत ना दी जाए तो आप देखिए कैसे वो लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए आप, मदीना एक छोटी सी बस्ती है, उस पीरियड के अंदर बहुत ही छोटी बस्ती है कि जितनी आज मस्जिद नबवी जितनी जगह में बनी हुई है उतनी ही बड़ी बस्ती थी। और एक मालदार साहबी हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, पैसे वाले साहबी, उनका निकाह हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने दावत दी। करीबी में घर में था। आज इस सुन्नत पर अमल करना है। किसी को नेता को अगर दावत देना पूछे तो नाराज हो जाता है, किसी इमाम को दावत देती है तो वो नाराज हो जाता है। ऐसे किसी भी बड़ी शख्सियत को अगर दावत ना दे तो वो नाराज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, रास्ते में हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ मिल गए। आपने देखा और पहचान किया, क्या अब्दुल रहमान तुमने निकाह किया? हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। फरमाया देखो वलीमा जरूर करना, चाहे एक ही बकरी का, लेकिन वलीमा करो। तो ये है सुन्नत तरीका। और क्या पूछा? सबसे अहम बात देखिए, अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सवाल किया? पूछा तुमने निकाह किया है? हाँ अल्लाह के रसूल किया है। पूछा तुमने कुछ दिया है? ये नहीं पूछा लिया है। आज हम लोग क्या पूछते हैं, अगर किसी की शादी होती, किसी की निकाह होता, भाई क्या मिला? 2 पहिए की गाड़ी मिली है, 4 पहिए की मिली, क्या क्या मिला है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं तुमने कुछ दिया है? अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हाँ अल्लाह के रसूल, हमने एक सोने की अंगूठी ये महर में दिया है। तो कितना वहां और यहां में कितना फर्क हो गया कि आप देखिए दहेज के बारे में कित कदर हमारे माशरे के अंदर। आइए एक आध वाकया आपको अखबार के अंदर छपे आपको बयान करते हैं। एक वाकया ऐसा है कि एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दी और उसकी 3 लड़की थी, उसने तलाक दी थी, उसने अलग शादी की। अब इन 3 लड़कियों से एक लड़की का रिश्ता तय हुआ। जब बात तय हुई तो अब वालिद को भी बुलाया जाएगा, वालिद भी आए। बात तय हो रही थी लेकिन बात अटक गई कि मोटरसाइकिल चली। बाप कह रहा मेरे पास कुछ है नहीं, हम दे सके। बिगाड़ पैदा हो गया, रिश्ता टूट गया। लड़की ने सुसाइड नोट लिखा और लिखने के बाद छत से छलांग लगा। ये हमारे माशरे के अंदर हो रहा है। क्या है ये? दहेज है। ये खराबी हमारे अंदर आई है। एक और वाकया सुनिए अखबारी कि एक शख्स की 3 लड़कियां थी, शादी नहीं हो रही थी। बड़ी वाली लड़की ने भागकर जाकर निकाह कर लिया किसी से। अब महल्ले के चंद नौजवान लड़के जोश में ये कैसे हो गया, जाते हैं उसके घर उसको डांटने के लिए, उसको मनाने के लिए। तो कहती है कि आज तुम लोग हमें दिखाई दिए हो, जब मेरी शादी नहीं हो रही थी उस वक्त कहां थे? अगर तुम उस वक्त आते तो आज ये नौबत ना आती हमें घर से भागकर शादी करनी। ये माशरा है, ये हालात पैदा हो गए हमारे अंदर क्योंकि हम बगैर दहेज के निकाह कर नहीं हैं। हमारे ख्यालात बड़े बड़े हैं, हम बगैर लिए शादी नहीं कर रहे क्योंकि हमें शादी में कुछ न कुछ चाहिए। तो अब तो
معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو ہم تو کہتے ہیں اب شادی کے اندر ایک چیز اور بھی دینا چاہیے دہیج کے اندر کہ اپنی اپنی لڑکیوں کو ایک ایک کفن دے دیجیے، کم سے کم اپنے باپ کے کیے ہوئے کفن میں وہ قبر کے اندر داخل ہو سکتا۔ اتنا ماحول خراب ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کا کہ آپ دیکھیے کہ شادیوں کے اندر کس طرح تباہی اور بربادی غریبوں کو ہو رہی ہے، غریبوں کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور شادی نہیں، پیسہ نہیں ہے، دہیج نہیں ہے، اچھا کھانا نہیں کھلا سکتے۔ کھانے پر آپ دیکھیے ایک اور واقعہ اخبار کا ہے کہ کھانے پر بارات پہ کیا ہنگامہ ہو گیا۔ کھانا بارات تھوڑا لیٹ پہنچی، جناتی کھا چکے تھے، باراتی کھانے بیٹھ گئے، کھانا کھانے بیٹھ گئے تو جب چاول نکل کے آیا تو نیچے بھگونے میں چاول لگ گیا تھا، وہ کھرچن ٹائپ کا آ گیا ان کے سامنے۔ اتنا دیکھنے پر لڑکے والے کے باپ کے غصہ اس قدر آ گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور نوبت بحث و بحث میں یہاں تک پہنچی، اس نے کہا میری برات واپس جائے گی، اپنی براتیوں کو واپس لپیٹا، کہا چلو یہاں سے۔ معمولی سی بات پر معاملہ کتنا بڑھا، جب لڑکی کو معلوم ہوا، لڑکی کو معلوم ہوا کہ بارات واپس جا رہی ہے، وہ کچن میں جاتی ہے، چھری نکال کے اپنے آپ کو سینے میں ٹھوک دیتی ہے اور خودکشی کر لیتی ہے۔ جب یہ بات باپ کو معلوم ہوئی، باپ دوڑتا ہوا اندر پہنچا ہے، اخبار کی نیوز ہے، اس نے اپنی بیٹی کے سینے سے وہ چھری نکالی اور باہر لے کر آتا ہے، لڑکے کے باپ کے گزر دیتا ہے، اور جب باپ کے سینے میں داخل کرتا ہے تو اس کا لڑکا دوڑ کے آتا ہے اور لڑکے کے بھی وہ چھری سینے میں پیوست کر دیتا ہے۔ 3 لاشیں گر جاتی ہیں ایک معمولی سی بات پر۔ آج ہم کس گھٹیا جگہ پر پہنچ گئے ہیں، کیا حال ہو رہا ہمارا اور کس طرح سے ہمارے وہاں باراتوں کے اندر فحش چیزیں آ گئی ہیں، ویڈیو بن رہی ہے۔ ہم اپنی ماں اور بہنوں کی ویڈیو موبائل پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر ڈالتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کہا تھا تمہیں پردے میں رہنا ہے، آج ہم اس کو ہی معاشرے کے اندر ننگا کر رہے ہیں۔ کس حد تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا ہمارا؟ اب یہ امت، یقین رکھو یہ امت اب تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے اور یہ تباہ ہو کر جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم لوگ اللہ تعالیٰ کا دین اور اسلام کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری امت کو زندہ کرے گا، وہ آئے گی، وہ ہمارے احکام کی پابندی کرے گی، ہمارے حکم کو نافذ کرے گی اور اس پر عمل کرے گی۔ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو یہی ہونے والا ہے کہ ہم لوگ ابھی نہ جاگے، نہ سدھرے، ہم نے اللہ کی کتاب کو نہ پڑھا، اس کے مطابق عمل نہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ دیکھا، نہ پڑھا، ان کی سیرت کی کتابوں کو نہ پڑھا اور ان پر عمل نہیں کیا تو یقیناً ہم تباہ اور برباد ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شادی اور بارات میں جو فحش چیزیں ہیں اس سے بچانے کی توفیق عطا فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔